بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف 20واں پارہ امن خلق۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 20ویں پارے کی ابتدا سورۃ النمل کی آیت 60 سے آیت 93 پر یہ صورت مکمل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص کی ابتدا ہو رہی ہے جو مکمل صورت اس پارہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ عنکبوت کی آیت 1 تا 44 تک اس پارہ کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ابتدائے پارہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل سے مشرکین کی تردید کی گئی ہے۔ پھر قیامت کی ایک علامت دابۃ الارض کے نکلنے کا بیان ہے کہ جب ہماری بات کے پورے ہونے کا وقت ان لوگوں کے پاس آ پہنچے گا، یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے، تو پھر ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کو پیدا فرمائیں گے جو لوگوں سے باتیں کیا کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ القصص کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ قصص کا معنی واقعات اور قصہ کے ہیں، چنانچہ اس صورت میں مختلف قصے بیان ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اہم واقعات اور قصے بیان ہوئے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف سے پیغام خداوندی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف پیغام خداوندی، قبطی کا قتل، مدین کی طرف روانگی، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت، معاہدہ اور نکاح کی پیشکش، موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی اور عطائے نبوت، خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل، قارون کا قصہ اور انجام، اور پھر وعدہ خداوندی۔ اس کے بعد سورۃ عنکبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ عربی زبان میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ مکڑی کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے، اور مکڑی کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے وہ کمزور گھر بنا کر اس پر بھروسہ کرتی ہے، اسی طرح مشرکین بھی غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسرے اہم مضامین میں مومنین پر آزمائش اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، سابقہ امتوں کا انجام اور مشرکین کی مثال۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔